جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل عرب کے ریگزار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے بت پرست لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ ہمیں بھی ایسے بت بنا دے، ہم ان کی عبادت کیا کریں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے فرعون کا حشر نہیں دیکھا، بنی اسرائیل کے بہانے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو ہم کو کہاں لے آیا ہے؟ یہاں نہ تو پانی ہے اور نہ کھانے پینے کی چیزیں، اور پھر یہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے زمین پر لاٹھی ماری جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اترنے لگا، وہ جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرنا۔ کچھ مدت تک تو وہ اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے۔ ایک دن سب قوم جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ایک ہی قسم کی خوراک کھاتے کھاتے ہم تو تنگ آ گئے ہیں، اب اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، باقلا، مسور، لہسن اور پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس ناشکری پر بڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ تم کس قدر احمق ہو کہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کی خواہش کر رہے ہو۔ اگر تم کو ایسی چیزوں کی خواہش ہے تو جاؤ کسی شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ کے حکم کے مطابق 40 دن کے اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ ختم ہو گیا تو اللہ سے عرض کی کہ اپنا جلوہ تو دکھا دو۔ اللہ نے کہا، موسیٰ تم میرے جلوے کی تاب نہ لا سکو گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہم اپنی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پر پھینکتے ہیں، اگر تو اس کی تاب لا سکے تو پھر سوال کرنا۔ چنانچہ اللہ کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو کہنے لگے، خدایا تیرے لیے ہر طرح کی پاکیزگی ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر بنی اسرائیل نے سامری کے کہنے سے ان زیوروں سے جو مصر سے لے آئے تھے سونے کا ایک بچھڑا بنایا، اور سامری نے جب وہ خاک اس کے اندر پھونکی جو بحیرہ قلزم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے اٹھا لایا تھا تو وہ بچھڑا بھیں بھیں کرنے لگا۔ ہارون علیہ السلام نے ہر چند قوم کو اس شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس واقعے کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہی دے دی گئی اور فرمایا کہ تم کو اتنی کیا جلدی تھی کہ جو میرے پاس چلا آیا؟ تجھے نہیں پتا تیری قوم پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور طور سے اتر کر اپنی قوم میں آئے۔ آپ غصے سے کانپ رہے تھے، اس سے توریت کی تختیاں بھی ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ نے غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے اور داڑھی کے بال بھی نوچے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی مجھ پر سختی نہ کر، میں نے ہر چند ان کو منع کیا لیکن یہ باز نہ آئے۔ آپ نے اس بچھڑے کو جلا کر اس کی خاک سمندر میں بہا دی اور سامری کو بددعا دی کہ تو لوگوں سے بھاگتا پھرے گا۔ اب آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہاری طرف اللہ کی کتاب توریت لایا ہوں، اس پر ایمان لاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ ہم سے خود کہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت جھنجھلائے اور فرمایا، اچھا سب تو نہیں، تم کچھ نمائندے میرے ہمراہ کر دو، اگر وہ اللہ سے میری باتیں ہوتی دیکھ لیں تو تم بھی یقین کر لینا۔ اس پر سب راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے 70 آدمی منتخب کیے۔ طور پر جا کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے باتیں کرتے سنا، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اس پر ایک خوفناک کڑکا ہوا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے، مگر پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب ان لوگوں نے تصدیق کی اور قوم میں آ کر سب واقعہ سنایا، لیکن قوم نے ان سب پر بھی یقین نہ کیا۔ اس پر اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر ہوا میں کھڑا کر دیا
جو ڈول رہا تھا۔ اب تو بنی اسرائیل گھبرائے اور کہا موسیٰ ہم تجھ پر، توریت پر اور تیرے خدا پر ایمان لائے، اس مصیبت کو دور کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ بنی اسرائیل حجت بازی میں بہت ہوشیار تھے اور بات بات پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک قتل ہو گیا مگر قاتل کا سراغ نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس کی گوشت کے ٹکڑے کو مقتول سے مس کرو، مقتول زندہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے حجت بازی شروع کی کہ وہ گائے بچی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ آخر بڑی مشکل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں گائے ذبح کرنے پر آمادہ کر سکے اور ان کو ہر بات کا جواب اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ ابھی فلسطین میں نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے باپ دادا کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں تو اس کے بعد ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہر چند یقین دلایا کہ اللہ کی فتح و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، مگر وہ نہ مانے اور کہا کہ پھر تم ہارون اور تمہارا اللہ ہی ان طاقتوں سے لڑے، ہم میں تو ہمت نہیں ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میں اور میرا بھائی ہارون اس قوم سے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ لوگ 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتے پھریں گے، اس کے بعد ان کی اولاد نبیوں کی سرزمین میں داخل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ایک دو اور واقعات کا ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ قارون کا واقعہ۔ ایک واقعہ تو بنی اسرائیل میں سے ہی ایک دولت مند شخص قارون کا تھا۔ اس کے پاس اس قدر دولت تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیاں کئی اونٹ اٹھاتے تھے، مگر وہ حد درجہ کا نجیل واقع ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا کہ اس دولت سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے دوسروں کی خدمت بھی کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، مگر وہ کہتا کہ میں نے یہ دولت اپنے ہنر سے پیدا کی، دوسروں کو کیوں دو۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی دولت سمیت غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ دوسرا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہی ہوا۔ انہوں نے خداوند کریم سے عرض کی تھی کہ اے اللہ، مجھے کچھ پوشیدہ راز بھی معلوم ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ پر تمہیں حضرت خضر ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور اپنا مدح بیان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تم صبر نہ کر سکو گے اور ہر بات پر کہو گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں کچھ نہ کہوں گا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بڑی خوبصورت تھی۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعجب ہو کر کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان ملاحوں نے بغیر کوئی پیسہ لیے آپ کو دریا پار کرایا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ کر ان کو نقصان پہنچایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم چپ نہیں رہ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اب میں نہیں بولوں گا۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ چند لڑکے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بلا وجہ ایک لڑکے کو پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور کہنے لگے آپ نے کیوں بلا وجہ ایک معصوم لڑکے کو پکڑ کر ہلاک کر دیا؟ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم باز نہیں رہ سکتے اور تم میرے ساتھ ہی نہیں بن سکتے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب درگزر کرو، اگر اب میں اعتراض کروں تو بے شک میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ اب یہ دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ بھوک اور پیاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ ہو رہے تھے، مگر بستی والوں میں سے کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں۔ اس بستی میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے سہارے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا، رہ نہ سکے اور آخر کہہ دیا کہ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس گاؤں والوں نے تو تمہیں پوچھا تک نہیں،
اور تم نے بغیر مزدوری کی ان کی دیوار درست کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا۔ اب میں تم کو ان تینوں واقعات کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔ کشتی چند مسکینوں کی تھی جس کو سمندر میں چلا کر وہ اپنی روزی پیدا کر رہے ہیں۔ وہ جس طرف جا رہے تھے اسی طرف ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے۔ میں نے اس کا تختہ اکھیڑ دیا تاکہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر سکے، اور جس لڑکے کو پینے مارا ہے اس کے ماں باپ مومن ہیں، اور مجھے اندیشہ تھا کہ یہ سرکش اور کافر ہوگا جس سے انہیں دکھ ہوگا۔ میں نے اسے قتل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیندار لڑکا عنایت کرے۔ اور جن کی میں نے دیوار درست کر دی وہ یتیم بچوں کا مکان ہے، اور دیوار کے نیچے خزانہ گڑھا ہے۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو تو خزانہ ان کو ملے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، مگر تم ان باتوں کے لیے صبر نہ کر سکے۔